بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا اور مجھے دو بیماریاں لگی ہوئی تھی، اللہ پاک نے دونوں بیماریاں ختم فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو پیشاب کا مسئلہ تھا، قطرہ آتے تھے، تو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد وہ پیشاب کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ بیماری اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو گئی۔ اور ایک اور بیماری تھی، وہ بیماری ایسی جگہ لگی ہوئی تھی، نہ آدمی اس میں کجلی کر سکتا تھا نہ کہ کسی کو بتا سکتا تھا، یعنی حیا والی جگہ میں وہ بیماری لگی ہوئی تھی۔ تو اس میں بہت آدمی پریشان ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کیسے اس جگہ میں وہ کجلی کرے گا اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بیماری بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایک ایسا جامع زبردست وظیفہ ہے، اس میں جسمانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جسمانی جو بھی بیماری ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، جسم کے کسی حصے میں وہ بیماری لگی ہوئی ہے تو یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ پاک انشاءاللہ تعالی شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ ایک تو فجر کے بعد پڑھیں گے، ایک مغرب کے بعد پڑھیں گے۔ فجر کے بعد پڑھیں گے، فجر سے لے کر مغرب تک اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے، جنات سے، شیاطین سے، اور اسی طرح دشمنوں سے، حاسدین کے حسد سے، بری نظر سے، اللہ پاک ان تمام شرور سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، شیاطین کے شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اور جتنی بھی بیماریاں، اللہ ان بیماریوں سے بھی اللہ پاک اس کو شفا دیں گے، اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور مغرب کے بعد پڑھیں گے، مغرب سے لے کر صبح تک اللہ حفاظت فرمائیں گے، یعنی پورا یہ محفوظ رہے گا، صبح شام بیماریوں سے محفوظ رہے گا، ان شرور سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ہم ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، شروع میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، یہ دونوں پڑھ کے پھر ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ لیں، اس کے بعد تینوں قل پڑھ کے، بسم اللہ کے ساتھ تینوں قل، یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آخری تین سورتیں بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، یا عزیزو یا حمیدو یا ذی العرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید، شر کل جبار عنید۔ دوبارہ سنیں، یا عزیزو یا حمیدو یا ذی العرش المجید اصرف عنا شر کل جبار عنید۔ ایک مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں کو دعا کے لیے کیسے اٹھاتے ہیں، ایسے اٹھا کے اس کو پھونک ماریں، تھتکاریں، یعنی تھوک کے ذرات بھی ہاتھوں پہ لگنی چاہیے۔ تو ایسے تھتکاریں ہاتھوں پر، پھر اس کو پورے جسم پر، شروع میں سر سے لے کر پیچھے پیر تک، پھر آگے جسم پیٹ کے حصے میں، پھر دائیں ہاتھ
دائیں ہاتھ سے جو نا بغل کے نیچے سے شروع کریں، نیچے کے حصے سے انگلیوں کی طرح، پھر اوپر کی طرح جاڑیں، جیسے کسی چیز کو جاڑتے ہیں ایسے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو جاڑیں، کندھے کو جاڑیں، اسی طرح پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے نیچے انگلیوں تک اوپر کے حصے جاڑیں، کندھوں کو جاڑیں، پھر جو جہاں جوڑ ہیں بغلوں کے نیچے، رانوں کے نیچے ہاتھ پھیریں، تو انشاءاللہ تعالی جسمانی روحانی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یعنی آپ اپنی بیماریوں کو جھاڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں، بہت مجرب وظیفہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا دیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فجر کے بعد ایک مرتبہ، مغرب کے بعد ایک مرتبہ، صبح شام دن رات تمام شرور سے بیماریوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔